اس ایک دن تورات کو کھولا تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے پوچھا، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اے موسیٰ اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرمایا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرمائی۔ اللہ، ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے نا، یہ اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے گناہ معاف۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہ گار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے۔ ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امت، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔ ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا۔ آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں۔ ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے، اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ ہے کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو۔ اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امتیوں دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروں۔ ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ واللہ بہت بڑی سعادت، ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا کہ پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہگار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی خیرات مانگ، اور رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آیا، تو اب ذرا سوچو حضرت موسیٰ کا امتی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور جناب رسول اللہ کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے، تو میں تو امتی بھی رسول پاک کا۔ اب چاہیے کیا کہ نبی پاک کی تعظیم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا اگر میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ درود ایسا وظیفہ ہے قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا پروانہ تو اس نے دلانا ہے، مگر دنیا مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی کلیمٹیز وہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو اب اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کثرت روزانہ اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ میں نے آج اس وقت میں درود پاک پڑھنے، اور اتنے پڑھنے ہیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا ٹارگٹ بنا لیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جگہ پر کئی الحمدللہ بیانات کی، تو ہم کیوں نہ ہم کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں، ہم کچھ ایسی باتیں بھی بیان میں کرنا شروع کریں جو ہماری زندگی میں مزید امپلیمنٹیشن لائیں۔ تو آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے ساتھ، اور ہم اس پر روزانہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور روزانہ ہی
करोड़ों नेकियां हासिल करें। वो मौजू क्या है, मैं एक वाक़या आपको सुनाऊं ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो। एक ऐसी सदा, ऐसी आवाज़ जो रोज़ाना हमारे कानों से टकराती है मगर शायद हमें उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं। और अगर मैं ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ गूंजती है, आज मैंने उसी आवाज़, उसी सदा और उसी बात पर गुफ्तगू करनी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, एक साहिब जिनका बज़ाहिर कोई बड़ा नेक अमल नहीं, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मेरे आका को अल्लाह ने के उलूम से नवाजा था, सहाबा की मौजूदगी में गैब की खबर देते हुए फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसे जन्नत में दाखिल। उसके इंतकाल के बाद नबी पाक सहाबा को उस पर लोग मुतअज्जिब हुए कि देखा बज़ाहिर कोई बड़ा नेक अमल सामने नहीं। चुनांचे एक सहाबी उनके घर गए और उनकी बेवा से पूछा कोई खास अमल कर। सहाबा को ये बड़ा कमाल था कि जैसी कोई बशारत पता चल जाती ना कि ये जन्नत में चला गया या इसको फला फजीलत मिल गई, फौरन उसकी टोह में पड़ जाते थे कि वो ऐसा क्या नेक अमल करता था ताकि हम भी वो कर लें। हालांकि वो फिर भी सहाबा थे, वो जन्नती थे, मगर उनको नेकियों की तलाश थी। हमें आज किसी का बड़ा बंगला नजर आए, 4-5 फैक्ट्रियां नजर आए, यार मालूम तो करो काम क्या, इसका बिजनेस किसका, यार बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बना रहा है, एक कोठी थी 4 कोठियां हो गई, गाड़ियां बड़ी बड़ी, चेक करो इसका बिजनेस क्या है। हम दुनिया में किसी की तरक्की देखें तो अब टो में पड़ जाते हैं कि इसकी वे ऑफ अर्निंग तलाश करो, मैं भी वो करूं। साहबा का जहन क्या था कि पता चला रसूल पाक ने कहा ये जन्नती है, मालूम करो अमल क्या करता था। घर पहुंच गए हैं और उनकी जौजा से पूछा, उनकी बेवा से पूछा कि कोई खास अमल ये करते, वो क्या अमल करते थे हमें भी बताएं। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी साहबा भी जानते थे कि कोई बड़ा अमल नहीं है। एक काम वो करते थे और वो ये करते थे कि दिन हो या रात हो, जब भी वो अजान सुनते थे तो उसका जवाब जरूर दे। हैं अजान सुनते थे तो इसका जवाब जरूर देते। रसूल पाक ने क्या फरमाया कि ये अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरा जो बयान का जो मौजू है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा कंटिन्यू सदा अगर कोई लगाई जाए, अगर आप गौर करें ना, जो माशाल्लाह दुनिया के नक्शे पर नजर रखते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, दुनिया के टाइम जोन है, दुनिया में सबसे पहली फजर पड़ी जाती है फिजी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। ये ऑस्ट्रेलिया से भी आगे एक जजीरा है, अल्लाह की रहमत से मुझे वहाँ भी जाने की सादत हुई और वहाँ जब हमने फजर पड़ी थी तो एक दिल में बात आई थी कि आज दुनिया में अगर सबसे पहली अजान फजर हुई है या नमाज फजर हुई तो वहाँ हुई। पाकिस्तान से तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो 10 से 11 आवर्स प्लस कर लें, यानी इस वक्त हम यहाँ हैं तो वहाँ इस वक्त हो सकता है कि फजर का वक्त हो, तो वहाँ अब फजर पहली जो है वो शुरू होती है, हमारी फजर 10 घंटे बाद होती। अब अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं ना तो फिजी के बाद अब अजानें होना शुरू होंगी न्यूजीलैंड में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो आगे आते जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे शहर हैं, तो उसके बाद इंडोनेशिया में, तो सिंगापुर में, अब आगे आएँ तो श्रीलंका में, थाईलैंड में, नीचे आएँ तो फिर इंडिया, तो बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान की बारी आएगी, पाकिस्तान से ये वक्त आगे जाएगा तो फिर दुबई, तो आगे जाएँ तो अरब शरीफ। आप अगर दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो फिर यूरोप, आगे जाके अमेरिका, कनाडा, कोई लम्हा ऐसा नहीं है, कोई मिनट ऐसी नहीं है। अभी फजर का ये पूरा सर्कल पूरा नहीं होगा तो फिजी में फिर ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो जाएंगी, अब चलते चलते असर की अज़ानें शुरू हो जाएंगी, फिर मगरिब, फिर इशा। ये एक ऐसा साइकिल है कि हर लम्हे, हर सेकंड सुभान अल्लाह दुनिया में कहीं ना कहीं अजान बुलंद हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। और देखो रब ने अपने नाम के साथ अपने हबीब के चर्चे को कैसा बुलंद किया कि दुनिया भर में जहां अल्लाहु अकबर की सदाएं हैं, वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं, व रफ़अना लका ज़िक्रक, जो रब ने अपने हबीब से वादा किया कि महबूब तेरे जिक्र को हम ऊंचा करेंगे। कैसा ऊंचा किया कि दुनिया में अजान का सिलसिला राउंड द क्लॉक रुकता ही नहीं है, न सिर्फ रब का नाम लिया जा रहा है, वहां उसके हबीब के नाम के भी डंके बज रहे हैं। तो अब सोचिए जो सिस्टम है अजान का, ये हम सब के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो शायद पहली बार आप सुनेंगे। यार अजान तो रोज सुनते थे, हमें तो पता ही नहीं कि ये इतनी अहम चीज भी है और इसके इतने फजाइल भी हैं, हम बिला किसी एफर्ट के इतनी सारी नेकियां कमा सकते हैं। बाज लोग आजान कहते हैं, याद रहे पहले अजान कहते किस तरह है, इसका तलफ्फुज से बच लें। आजान उज़ुन की जमा, उज़ुन कहते कान को, ये आजान नहीं है, ये लफ्ज अजान है, ठीक है। और अजान के लुग़वी माना क्या है? खबरदार, इंटीमेट करना, बताना कि कुछ इंटीमेशन हो रही है। अब इसकी फजाइल कितने हैं। सवाब की खातिर अजान देने वाला, हदीस पाक सुनिए, मैं 9 हदीसें बयान करने जा रहा हूँ और सुभान अल्लाह आप सोचते जाइए, मुअज्जिनीन को भी मुबारक हो, उन लोगों को भी मुबारक हो जो अजान देते हैं और जो अजान सुनते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सवाब की खातिर अजान उस शहीद की मानिंद है जो खून में लिथड़ा हुआ है
اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے. شہید کا مرتبہ دیا گیا جو اذان دیتا ہے. سیکنڈ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا. میرے آقا نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی ہے نا. فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے واسطے. امام اور مؤذن کی قدر کیا کر. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اتنی کم سیلری میں، اتنے کم مشاعرے میں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ نے بھی ٹریول بہت کیا، اللہ کی رحمت سے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے. کبھی نہ کبھی موسم کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ ہوتی ہے تو جناب جہاز بھی لیٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں. مگر مجھے بتاؤ، آندھی ہو یا طوفان ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں مسجدوں میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے آن ٹائم جماعت ہوتی ہے. جو ڈسپلن ہمارے امام اور مؤذنین نے ساری دنیا میں قائم کیا ہوا آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ گھڑی ملا لیں اپنی، 9:15 بجے جماعت ہے، 9:15 گھڑی میں آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوگی، مسجد کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ایسا سسٹم پوری دنیا میں مؤذنین اور امام نے قائم کیا ہے. مگر نارملی آج ہم اس مسجد میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ٹائلیں لگ جائیں گی، اس میں اے سی لگ جائے گا. سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا. امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے. غریب علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں کی جان جاتی ہے. اللہ کے بندوں، حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں. اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب کہے یار امام صاحب پتہ نہیں کیوں کسی شخصیت سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں، جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں. 25,000 میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے. ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور امام کو غریب اور فقیر دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر، کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے، تاکہ ہم سب کا وہ امام ہے، تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے. اور وہ کسی اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت بھی کرنے کے ساتھ نوکری بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں. یہ نہ کریں، ان کی قدر کریں. یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا، ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے. آگے چلیے، اذان دینے پر بات ہو رہی تھی، چلیں ضمناً میں نے یہ بات بھی کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں. یہ مؤذن اور یہ امام، سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، اذان کتنی کمال کی نعمت ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا. راوی فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے بیر روحہ جو گئے ان کو پتا ہے 36 میل دور ہے. اس کا مطلب جدھر بھی اذان دی جائے گی نا 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا. یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے. اب یہاں پھر ایک دل جلی بات کر، گھر لینا ہو، ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یار ذرا دیکھو کوئی اسکول قریب ہے کہ نہیں. گھر لینا ہے، ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں. ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا، تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے. اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں. کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں ہے، میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں. انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت میں بکے. اسلامی ملک ہے اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا. یار اذان کی آواز ڈسٹرب کرے گی. انا للہ و انا الیہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا. تمہارے گھر میں روز اللہ رسول کا نام آئے. اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے، اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں، وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے. مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یار ذرا مائک نہ کھولا کرو. دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں گا. ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں، ہمارے امیر اہل سنت بھی لائیو مدنی چینل پر سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے مائک کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے، اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد میں ہے وہ سنے، سارے محلے کو نہ سنائے، کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے، کسی کی تکلیف ہو سکتی ہے. وہ ٹھیک ہے، اس سے پیار تو مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے the best part on the earth in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. میں حدیث پاک سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون سا؟ پوری زمین پر، حدیث پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد ہے.
اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے وہ بہترین ون آف دا بیسٹ اسپاٹ آن دا ورلڈ کے پاس ہے. عاشقان رسول کی مسجد ہو, درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں, یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں, اذان کی آوازیں آ رہی ہوں, اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہوں. دیکھیے کل ہماری نسلوں نے, اچھا آپ یہ بات طے کر لیں, مسجد دور ہوگی ہماری جماعت قضا ہو. جتنی مسجد قریب ہوگی لوگ ہمت کر کے, گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے نا, تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب ہے, اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں. میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے گھر میں کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی, ہوا آئے گی, کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی, تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی, لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی. تو سمجھو اس بات کہ اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے انشاءاللہ جنات, شیطان, بلائیں, پرابلمز دور ہو جانی ہے. تو اس کا اہتمام کیا کرو. ہاں میں ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد سے دور ہے, بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یورپ گئے ہیں, امریکہ گئے ہیں, UK گئے, میرا بھی ٹریول ہوا, میں نے وہ نیا نظام دیکھا, بڑا اچھا لگا. ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جب بیان یورپ میں کوئی سنے, امریکہ میں کوئی سنے, تو کہ یار ہم نے تو کچھ اور کیا ہوا ہے, اور پاکستان والے گھر قریب ملے تھے مسجد کے. یورپ کے اندر اور UK کے اندر بھی میں نے دیکھا مسجد والوں نے ایک ٹرانسسٹر بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر. تو مسجد کے نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے, یعنی ریڈیو لیے, وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت میرے گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے, اذان کی آواز آئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے پرابلم ہے. یار فجر میں ہماری آنکھ کھل جاتی, بھائی فجر کی اذان دی اسی لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو, حی علی الفلاح, حی علی الصلاۃ, چلو نماز کی طرف, اور نماز پڑھی جائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور بات سنیے. اذان کا جو وقت ہے نا, جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات حدیث پاک میں ہے, جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مزے کی بات پتہ کیا ہے, جب اذان ہو نا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے, اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر, کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں, دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں, اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا. تو ہمیں تو اور پریپیئر, اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے. ایک اور حدیث سنو, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے, اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. یعنی بستی میں, محلے میں, علاقے میں امن رہتا ہے, برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ سری لنکا کے قریب علاقہ تھا, اور یہ پورا ہندوستان ہند کہلاتا تھا. اس علاقے میں آپ جنت سے نیچے آئے تھے زمین پر. آقا فرماتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر اذان, یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں, سکون ہے اذان میں. اور آخری حدیث, سبحان اللہ, بہت سارے یہاں ٹینشن میں, غمگین, اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں, غم میں آ جاتے ہیں, پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے علی, مولا علی سے, میں تمہیں غمگین پاتا, اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان. اذان غم و پریشانی کی دافع ہے, یعنی اگر کوئی غمگین ہے, کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دے, اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی, اللہ اس کے غم کو دور کر دے, اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے, آقا نے تو فارمولہ دے دیا نا, اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا. آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک, کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. یعنی جب غم ہوتا, جب پریشانی ہوتی, کان میں کوئی اذان دیتا, اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اذان. اب آئیے, ایک تو اذان دینے والوں کی فضیلت ہو گئی, تو مؤذن نہیں ہے, اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اذان دینے کی سعادت ملتی ہے. لیکن دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے, کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا, مدینے کی عورتوں سے, اے عورتوں, بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو
تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھ اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا۔ اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا۔ فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اضافہ کیا، اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب۔ اقامت کا جواب دیں تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر، مرد، تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف کر دیا۔ اتنا آسان ہے کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو، 5 اذانوں کے وقت بندہ اذان کا جواب دے، فوراً مسجد پہنچے، اقامت کا جواب دے، ابھی نماز پڑھی نہیں ہے مگر اس سے پہلے روزانہ اپروکسیمیٹلی 3.25 کروڑ نیکیاں مل سکتی۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ آج اذان کی آواز بھی آتی ہے، پھر بھی لگے ہوئے فون پر ہیں، پھر بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کی جواب دو 10,000 روپے ملیں گے، تو پہلے سے بندہ الارم رکھے گا، یار اذان سے پہلے میں 5 منٹ پہلے سارے کام چھوڑ دوں تاکہ اذان نکل نہ جائے۔ 10,000 ہر روز ایک اذان پر، تو 5 اذان پہ 50,000 روپے، مہینے کے 15 لاکھ روپے۔ اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے بھائی؟ اذان کا جواب دیا کروں، مسجد کے قریب گھر مہنگے ہو جائیں گے۔ اگر یہ حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جو تمام اذانوں کا اور اقامتوں کا جواب دے تو پر اذان 50,000 روپے، پر اقامت 50,000 روپے، تو کتنے ہو گئے؟ لاکھ روپے ایک نماز کے، 5 لاکھ روپے 5 نماز، حساب کرو تو کتنے؟ 45 لاکھ ہو گئے۔ 45 لاکھ روپے اگر مہینے کے خالی اذان اقامت کے جواب پہ ملتے ہوتے تو جناب گھر تو ہو گیا مہنگا، مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوں۔ دنیا کا یہ حال ہے۔ دنیا کا اگر یہ معاملہ ہو، میں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، 3.25 کروڑ نیکیاں روزانہ مل سکتے۔ ہم اذان کا جواب دیں، ہم کا جواب دیں اور اس کو اہمیت دیں۔ اس وقت گفتگو چھوڑ دیں، اس وقت کام کاج چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، 2-4 منٹ کا بریک لیں، فون پہ یار ذرا میں جواب دیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، رکھتے فون اور اس اذان کا جواب دے دیں، پھر فون اٹھا لیں۔ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کا یہ کرنے سے سامنے والے کو بھی سمجھ آئے گی کہ یار اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اذان کا جواب، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شہر میں ایک ساتھ کئی اذانیں ہوئی، کسی بھی ایک اذان، پہلی اذان کا آپ جواب دے دیں، باقی پھر اذانوں کا جواب دینا ضروری، دینا چاہیں تو دوسروں کا بھی دے، ثواب کمائیں، لیکن ایٹ لیسٹ پہلی اذان جو ہے اس کا جواب ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب ایک بڑی مسٹری، ایک بڑی بات پھیلائی جاتی ہے، کوسچن بھی بہت کیے جاتے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی؟ تو آج اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت کیسے کہے تھے، کیونکہ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبحان اللہ اذان دی ہے۔ اب میں نے جو کہا تھا بیان کے شروع میں کہ بیان تو ماشاءاللہ کئی کر لیے میں نے اور زندگی رہی تو آئندہ بھی کروں گا، مگر آج ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اذان کا طریقہ سیکھیں۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو ایز اٹ از ریپیٹ کرنے ہیں اور کچھ جملوں کے بعد کچھ اضافہ۔ تو پہلا کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ پہلی باری میں صلی اللہ علیہ یا رسول، کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر کہیں صلی اللہ علیہ یا، پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول. اب اس کا معنی سمجھ لو گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی ہوگی کہ کیا سبحان اللہ، پیار کی بات ہے. اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ، آنکھوں کی عین کہتے ہیں آنکھوں کو، قرۃ عینی بک یا رسول. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے، اور اگر آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ دعا سرما لگانے کی بھی ہے. اگر یہ یاد ہے، یعنی یہ نہیں بھی یاد ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اضافہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کر لے کہ اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. علماء کہتے ہیں جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں اور طاقت اور قوت آ جائے گی. اب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ. اچھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے. اور اگر مزید ملانا چاہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. معنی کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا. لیکن اگر یہ یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان چاروں جملوں کے جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں پھر امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اذان کا، نارمل اذان کا جواب ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا. اب دو جملے اور ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کیا. اس کا معنی بڑا پیارا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. اذان بار بار سکھا رہی ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے نیند آتی ہے زیادہ. بندہ جاگ رہا اور فجر کے لیے جاگ رہا ہے، نہیں جاگ رہا تو فجر سے پہلے سو جائے گا. صلاۃ، نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. اس کا جو جواب بڑا پیارا ہے، صدقت و بررت و بالحق نطقت. اچھا، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر یاد ہو جائے. تو سچا اور نیکوکار ہے، حق کہا. یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا ہے. سبحان اللہ، انڈوز کیا جا رہا ہے اس کو کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے. تو کیا کہیں گے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. میں آپ کو آسان کر، ویسے تو یہ کتاب کا نام بھی بتا دوں گا. اس کتاب کا نام اذان، نام ہی فیضان اذان ہے. میں بیان کر dawatesmi.net لوڈ کر لیں، موبائل پر آ جائے گی فری میں. اور آپ اس کو ساری اذان کے فضائل بھی جو میں بیان کر رہا ہوں سب اس میں موجود ہے، اور یہ جواب بھی موجود ہے. پھر چوٹ کرنے کے لیے کیا یہ اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ ایک اذان کے جواب پر اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ایک اقامت کے اتنے لاکھ ملیں گے، تو کتنی فکر ہو جائے گی. تو کروڑوں میں پیسے تو یہاں ختم ہو سکتے ہیں، چھن سکتے ہیں، کوئی لوٹ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. نیکیاں تو ڈپازٹ ہو گئی نا، وہ تو ملنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اگر نیت اچھی ہوئی، اللہ کی رضا کی نیت ہوئی، تو آج یہ فارمولہ لے کر جائیں. یعنی مجھے مزہ یہ آئے کہ اب کل سے گھروں میں جواب دیا جا رہا ہو. آفس پہ رک جائے آدمی کہ نہیں یار کل بیان سنا تھا، رک جاؤ بھائی اذان کا جواب دینا ہے، مجھے نیکیاں کمانی ہے. تو مزے کو مزہ آ جائے گا. اچھا، میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. 3-4 جگہوں پر ایکسٹرا جملے ہیں، باقی تو ٹوٹل اذان ہی ہے نا. جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہی ریپیٹ کرنا ہے. اگر آپ کو وہ جملے فی الحال یاد نہیں ہیں، جو مؤذن کہہ رہے ہیں آپ دہراتے جائیں. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ جو میں نے کہا کہ اس کا کلپ نکال لیجئے گا تو اور یاد ہو جائے گا. 3-4 جگہوں پر ہی چینجنگ ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کا تو آسان جواب ہے، سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب 3 بار ریپیٹ کر لیتے ہیں، جس کو یاد ہو گیا یاد ہو گیا. تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت و بررت و بالحق نطقت. تو یہ انشاءاللہ آپ یاد کر لیں. مؤذن کو دعا بھی دے رہے ہیں اور اس کی بات کو انڈوز کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ کا الصلاۃ خیر من النوم کا بھی جواب ہو گیا. اب ایک اور اقامت کا ایک جملہ ہے جو نارمل اذان سے ہٹ کر ہے. وہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے. اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا. جب قد قامت الصلاۃ کا مؤذن صاحب کہیں گے، باقی تو نارمل اقامت کا وہی جواب ہے جو اذان کا جواب ہے، تو اس کا جواب دیں گے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض. اس کا ترجمہ بنے گا اللہ اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہے. یعنی اس نماز کو، اس اذان کو، اس اقامت کو، اس کو اللہ قائم رکھے. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا اقامت کا. اب ہم آتے ہیں کچھ، میں مزید اس کے بارے میں مسائل بیان کر دیتا ہوں اور پھر بیان کے آخر میں ایک ایسی عظیم اذان کی بات کر کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی
جب بھی اس اذان کا ذکر ہوتا ہے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں اور عشق میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کون سی اذان تھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اذان کے بارے میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اقامت جو ہے وہ پہلے اذان کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، پھر اقامت کے بارے میں. اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا بھی جواب دیا جائے. مثلا اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت کسی کے کان میں اذان دیتا ہے تو اس کا بھی جواب دے لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہو، اب یہ بڑا پرابلم ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا ساری فیملی کو ٹینشن شروع ہو جائے گی اذان کے لیے، آپ کو اذان دینا نہیں. ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، برکت کے لیے کسی نیک آدمی کو بلانا وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک کوئی بندہ نہیں ملا اذان ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. اذان اور اقامت دینی کیسے یہ سمجھ لیں کہ فوراً سیدھے کان میں اذان دے بچے کے اور الٹے کان میں اقامت کہیں، اور تاکہ کیا فرمایا کہ جب یہ کہے گا تو خلل شیطان اور ام الصبیان سے بچہ بچ جائے. سبحان اللہ. اس کو مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا، بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اس کی اقامت پڑھی جائے. اچھا، اب جو مقتدی ہیں اور خطبے کی اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک ایسی اذان بھی ہے جس کا جواب نہیں دینا، خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اگر اس میں دعا بھی کرنی ہے تو دل میں کرنی ہے، زبان سے بھی دعا نہیں کہنی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح ہم چلتے ہیں اقامت جو ہے مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے. اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف کھڑا ہو کے اقامت دینا. اچھا، اقامت کا جواب دینا مستحب ہے. اقامت کے جو کلمات ہیں وہ جلد جلد کہنے چاہیے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جب حی علی الفلاح کہا جائے تب وہ کھڑے ہوا کریں. کچھ لوگ کھڑے ہو کے اقامت کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جب حی علی الفلاح ہو تو اس پہ کھڑا ہونا. اذان کب کب دی جا سکتی ہے یہ بھی ذرا سن لیں. بچے کے کان میں، غمگین کے کان میں. ابھی آپ نے مولا علی کی روایت سنی کہ جب کوئی شخص غمگین ہو، پریشان ہو، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا. مرگی والا، جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے نا، اس کے کان میں اذان دیں، انشاءاللہ اس کو افاقہ ہو جائے. غضبناک اور بد مزاج آدمی کے کان، اچھا بد مزاج جانور کے کان میں، اگر کوئی جانور نہیں ہاتھ میں نہیں آتا، بہت بگڑ جاتا ہے، اس کے کان میں اذان دیں. لڑائی کی شدت کے وقت، جب اللہ نہ کرے جنگ کا معاملہ ہو اس وقت. آتش زدگی، اگر کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس کے قریب اذان دیں، اللہ کی رحمت سے آگ بجھ ہوگا. میت کو دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت کسی پر جن سوار ہو جائے تو اس وقت بھی اذان دی. جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہیں، سبحان اللہ، اس وقت بھی اذان دے. اچھا، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے. اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ بہت تیز بارش ہو اور بارش نہیں رک رہی اور جناب سیلاب کا خطرہ ہے، یعنی کسی بھی آفت کے وقت بھی اذان دی جائے تو اللہ کی رحمت سے اذان سے برکت آ جاتی ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتی ہے. چند باتیں میں بیان کر سکا، ظاہر ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہیں اور اس میں بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں، تو میں پھر مشورہ دوں گا کہ جو میں جس رسالے سے میں نے بیان کیا اس کا نام ہی فیضان اذان ہے. dawat-islami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پہ رکھیں، پڑھیں اس کو، تو اندازہ ہوگا کہ روز کانوں میں آواز جاتی ہے اور ہمیں اس کی شرعی رولنگز ہی نہیں پتہ ہیں، اس کی اتنے فضائل ہیں، ایک ایک جملے پر اتنی نیکیاں ہیں، ہم کیوں ایسا نہیں کرتے. بلکہ یہاں تک ہے، اب میں بڑا ڈرانے والا جملہ کہہ رہا کہ جو اذان کے وقت گفتگو میں مصروف رہے، جو اذان کے وقت بالکل جناب کام کاج میں لگا رہے، اذان کو اہمیت نہ دے، تو ڈر ہے ایمان پر. یہ بھی علماء کا ہے. تو ہمیں اذان کے وقت کانشیس ہو جائیں، ادب کریں، اذان کا احترام کریں، تاکہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی اذان کی بات ہوتی ہے تو مؤذن رسول، عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور وہ ایسی اذان دیا کرتے تھے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. مگر ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ صحابہ کے لیے ایک سمجھ لیں قیامت کا منظر تھا. وہ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی پاک کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ دیوانے ہو گئے تھے. صحابہ کرام کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا تو اب حضرت بلال حبشی بھی انہی میں سے. وہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے، قدم قدم پر پیارے آقا کی، تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا اور ملک شام میں آ کر کچھ عرصے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال، یہ کیا جفا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ اللہ اکبر. ایسا عاشق جو یاد رسول میں تڑپتا ہو، نبی پاک نے زیارت کے لیے بلایا، روتے ہوئے بالکل دیوانہ وار شام سے مدینہ منورہ کے، جس کو کہتے ہیں نا بے رکے، کنٹینیو. کیا آقا نے بولا. اب جیسے ہی مدینہ پاک پہنچے، وہ تو اسی تصور میں تھے کہ وہی مدینہ ہوگا، وہی نہیں نبی پاک کے جلوے ہوں گے، وہی میری ملاقاتیں ہوں گی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا پیارے آقا تو نہیں ہے، قبر منور ہے، روضہ رسول ہے.
روتے روتے نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہوئے، کہا حضور آپ نے غلام کو بلایا خود پردے میں ہیں، مجھے تو آپ نے دیدار کے لیے بلایا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں حضرت بلال کے۔ اب حضرت بلال کا مدینے میں پہنچنا تھا کہ شور مچ گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال مدینے میں آئے ہیں، ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت بلال سے عرض کی کہ حضور اب مدینے آئے ہیں تو ہمیں وہی اذان سنا دیجئے جو رسول پاک کے زمانے میں سناتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں نہیں اے میرے بھائیوں، میں ویسی اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے تھے، میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا، میں رسول پاک کی طرف اشارہ کیا کرتا۔ اب وہ جلوے نہیں ہیں، اب وہ حالات نہیں ہیں، میں اذان نہیں دے سکوں گا، میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکوں گا۔ لوگ ضد کرتے رہے، حضرت بلال منع کرتے رہے۔ حسنین کریمین حضرت بلال کے پاس جب وہ آئے تو حضرت بلال نے سینے سے چمٹا لیا، بہت پیار دیا۔ وہ دونوں نواسے کہتے ہیں چاچا جان بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں، ہمارے نانا حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے، حضور ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے، ہم وہ اذان آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں شہزادو میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں، تم تو میرے آقا کے آنکھوں کے تارے اور ان کے پھول ہو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت بلال منبر پر چڑھتے ہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی شریف کے منبر پر جا کر اس جگہ جا کر جہاں اذان دیا کرتے ہیں، آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں جب یہ آواز جاتی ہے ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے، لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز کیسے آ گئی، آگے اذان بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے، انہیں نبی پاک کے دور کا وہ منظر یاد آ گیا، ارے یہ تو وہی صدا ہے جو آقا کے دور میں لگائی جاتی تھی، حضرت بلال مدینے آئے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب عورتیں بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج تو رسول پاک کے زمانے کی یاد تازہ ہو رہی ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، یاد رسول میں تڑپ رہی ہے۔ حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے ہیں امی جان چاچا حضرت بلال تو آ گئے، مؤذن رسول تو آ گئے، ان کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ امی بڑا عرصہ ہو گیا رسول پاک کا دیدار نہیں ہوا، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل بے قرار ہے، یاد رسول میں لوگ رو رہے ہیں۔ اور اب وہ وقت آیا جب عاشق صادق حضرت بلال حبشی نے حسب معمول اذان آگے بڑھائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بے ساختہ عادت کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھایا منبر رسول کی طرف کہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے، مگر ہائے افسوس آج وہاں آقا نہیں تھے، وہ منبر خالی تھا۔ حضرت بلال حبشی کے دل پر گویا تیر لگا، ایسا دل پر غم طاری ہوا کہ آپ اذان کو جاری نہ رکھ سکے اور آپ دھڑام سے زمین پر گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پورے مدینے میں ایک سما بن گیا، کوہرام مچ گیا، اس قدر گریا وزاری ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جتنا لوگ آنسو بہائے تھے، اس کے بعد پہلی بار اتنے آنسو حضرت بلال حبشی کی اس اذان کے وقت لوگوں نے بہائے۔ سب کو نبی پاک کی یاد نے ستایا، حضرت بلال حبشی اپنی اذان پوری نہ کر سکے، اور جب ہوش آیا، جب واپس اپنے حواس میں آئے تو روتے روتے ملک، اے میرے پیارے، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو نبی، مدینے والوں کو نبی، یقیناً ہمیں بھی محبت، مگر محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی بات ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں، آپ کہیں مجھے بڑا پیار ہے اپنے والد صاحب سے، بڑی محبت ہے اپنے سے، بہت پیار کرتا ہوں اپنے فلاں دوست سے، مگر اس کی بات نہ مان۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں کمپلسری ہے، جس سے محبت ہو نا اس کی ہر بات بندہ مانتا ہے، یار پیار ہے اس سے کیا کروں، مانتا ہوں، دنیا کا دستور ہے نا۔ تو جب رسول پاک سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ ان کی بات نہیں، ان کے فرامین پر عمل نہیں کرنا ہے، ان کے آرڈرز کو فالو نہیں کرنا، جو ان کو پسند ہے مجھے تو وہ کرنا چاہیے نا، اور جو ان کو ناپسند ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو یہ پسند نہیں ہے، آج لوگ جس سے پیار کرتے ہیں جیسے بال بناتے ہیں، تو اب اندازہ ہوا اتنی فالوئنگ، اتنے پاگل ہیں، بال بنانے ویسے جیسے اس کے بال ہیں، کپڑے پہننے جیسے اس کے کپڑے، جس سے محبت ہے تم پورے اس جیسے بنتے ہو۔ میں تو اس سے محبت کرنے کا کہہ رہا ہوں جس سے رب بھی محبت، جس سے محبت نہ کرو تو ایمان کمپلیٹ